صدیوں پرانا قصہ ہے کہ بدقسمتی سے کسی گاؤں کے نیم حکیم ایک شادی شدہ عورت جس کے حسن کے چرچے تھے کہ زلف گرہ گیر کے اسیر ہو گئے۔ اس کی چشم قاتل کے تیکھے ورمے نے حضرت کے لوہے جیسے دل میں سوراخ کر دیا اور آپ اس پر لٹو ہو گئے۔ شادی بیاہ اور میلوں نون غنہ ٹھیلوں میں ڈھول بجانا عورت کے خاندان کا پیشہ تھا۔ وہ کبھی دواداروں کے لیے نیم حکیم صاحب کے پاس جاتی تو وہ بڑی دلچسپی اور تفصیل سے اس کی نبضہ چیک کرتے اور ملفوف الفاظ میں اپنا حال دل بھی ضرور سناتے۔ اس کا بچہ بھی جب کبھی حضرت کے سامنے آتا تو وہ اسے چپکے سے کہتے، تمہاری ماں کا کیا حال ہے؟ اسے میرا سلام کہنا۔ خوش شکل خاتون نے بڑا عرصہ سلام برداشت کیے، مگر جب اس کی خیریت کے متعلق نیم حکیم ضرورت سے زیادہ فکرمند رہنے لگے تو اس نے اپنے خاوند کو ان کی تشویش سے آگاہ کر دیا۔ اس سنگین مسئلے پر ڈھول بجانے والے خاندان کے مردوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں حضرت کی صحت کاملہ کے لیے دعا کی گئی اور ان کے درد دل کے علاج کے لیے مختلف طریقوں پر غور و خوض کے بعد ایک جوڑزار شفا اسلوب فائنل ہوا۔ طے شدہ علاج کے مطابق خاوند نے اپنی زوجہ سے کہا کہ وہ حضرت کو پیغام بھجوا دے کہ اس کا خاوند آج گھر پر نہیں، لہٰذا رات کا کھانا چوگی فقیر میں تناول فرمائے۔ نیز اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعد دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی ہو جائے تو کوئی مذاقہ نہیں۔ عورت نے طے شدہ شیڈیول کے مطابق پیغام بھجوایا تو حضرت خوشی سے لال و لال ہو گئے۔ تیر نشانے پر بیٹھا تھا، چنانچہ 2 گھنٹے کی جان توڑ تیاری میں آپ نے خضاب کو زینت ریش مبارک بنایا، آنکھوں میں وافر مقدار میں سرما لگایا اور کان میں عطر میں ڈبوئی روئی ٹھونس کر خراما کوہیار کی طرف رواں ہو گئے۔ دل پذیر محبوب نے نیم حکیم کا گرمجوشی سے استقبال کیا اور انہیں ایک کمرے میں تشریف رکھنے کو کہا۔ اس وقت دوسرے کمرے سے خاندان کے مردوں پر مشتمل ظالم سماج کا ڈنڈوں سے مسلح ایک ٹولہ برآمد ہوا۔ انہوں نے عورت کو چھت پر جا کر ڈھول بجائے کو کہا۔ مراسیوں کے گھر میں ڈھول بجانے کی ریہرسل معمول کی بات تھی، چنانچہ ہلدیہ کو حالات کی سنگینی کا ادراک نہ ہو سکا۔ ادھر ظالم سماج کے ٹولے نے حضرت کی ڈنڈوں سے سیوا شروع کی تو انہوں نے بے ساختہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کا آغاز کر دیا۔ آپ بہت چیختے چلائے مگر ان کی آواز ڈھول کی دلفریب دھنوں میں دب کر رہ گئی۔ المختصر جب سیوا کرنے والے ٹولے نے حضرت کو گھر سے باعزت رخصت کیا تو ان کا انگ ڈھول بجا رہا تھا اور نیم حکیم نیم جاں ہو چکے تھے۔ حسب توقع مراسیوں کی ڈنڈا ڈولی تیر بہدف نسخہ ثابت ہوا اور حضرت کو عشق جیسے موذی مرض سے نجات مل گئی، تاہم اس علاج کا سائیڈ ایفیکٹ یہ سامنے آیا کہ وہ مستقل طور پر ایک نفسیاتی عرضے میں مبتلا ہو گئے۔ نیم حکیم جب بھی کہیں ڈھول کی آواز سنتے تو ان کا طرح نکل جاتا اور آپ خوف سے جھرجھری لے کر فرماتے، وہ آج پھر کوئی مسکین پاٹ رہا ہے، سبق پرتیز علاج سے بہتر ہے۔